اب اگر ہم بات کریں اتحادی حکومت کے ان 16 ماہ کی تو دکھائی یہ دیتا ہے کہ حکومت کو انٹرنلی اور ایکسٹرنلی شدید بحران کا سامنا کرنا پڑا. پوری دنیا اس کے اوپر الرٹ ہوئی. دنیا میں ایک الارمنگ صورتحال پیدا ہوگی جو پاکستان میں حالات بنے. آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کی کمٹمنٹ وہ پوری نہیں ہو پا رہی تھیں پچھلی حکومت سے میں بھی اور موجودہ حکومت میں بھی. 9 مئی کو رونما ہونے والے واقعات پاکستان کی تاریخ کے بدترین واقعات میں سے ایک واقعہ ہے. ڈالر مہنگا ہوگا، روپیہ سستا ہوگا، نتیجے میں افراط زر بڑھے گا، مہنگائی بڑھے گی اور عام آدمی اس کا براہ راست شکار ہوگا. السلام علیکم ویورز، اشرف سہیل آفیشیل میں خوش آمدید. آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اتحادی حکومت کے 16 ماہ. آج سے 16 ماہ پہلے 11 اپریل 2022 کو پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام، فضل الرحمان گروپ، ANP، MQM جیسی جماعتوں نے ایک اتحاد کے ذریعے آپس میں ایک کولیبریشن کر کے حکومت قائم کی. اور یہ حکومت جو تحریک انصاف کی حکومت تھی، رننگ گورنمنٹ، اس میں پرائم منسٹر پر عدم اعتماد کے بعد قائم ہوئی. میں سمجھتا ہوں کہ اتحادیوں کو، PDM کی پارٹیز کو اگر وہ تھوڑے سے سمجھدار ہوتے اور سینسیبل ہوتے تو یہ حکومت لینی نہیں چاہیے تھی، کیونکہ یہ حکومت ان کے سیاسی جو سٹیٹس ہے اور سیاسی جو ان کا قد ہے یا جو سیاسی ساکھ ہے ان کی جو بھی تھی تھوڑی بہت یا زیادہ، اس کے اوپر ایک خود کش حملے سے کم نہیں ثابت ہوئی. اور آج دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اتحادی حکومت خاص طور پر مسلم لیگ نون سے سخت نالاں ہیں، پریشان ہیں اور حکمرانوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس 16 ماہ کے دور میں یہ جو PDM کی حکومت ہے، یہ جس وعدے کے اوپر سامنے آئے تھے کہ لوگوں کو مہنگائی سے نجات دلائیں گے، اس میں یہ بری طرح سے ناکام ثابت ہوئے. دوسری بہت ہی ایک اہم بات جو ان سے ہے وہ یہ ہے، جو بلاول بھٹو زرداری نے 2-3 دن پہلے قومی اسمبلی کے الوداعی سیشن میں تقریر کی ہے، وہ بڑی قابل توجہ ہے. انہوں نے بڑے کھلے الفاظ میں کہا کہ اتحادی حکومت جو ہے وہ اداروں کو اپنی حدود میں واپس لے جانے میں یا اپنی حدود میں رکھنے کا جو ایک مقصد تھا اس میں ناکام ثابت ہوئی. یہ بڑا ایک آئی اوپنر ان کا سٹینس ہے اور کویسچن ہے. اس میں انہوں نے اپنے والد پر بھی بات کی اور نواز شریف پر بھی بات کی. دونوں جو اس وقت بڑے ہی میچور پولیٹیکل لیڈرز ہیں، ان کے حوالے سے بلاول نے گفتگو کی. اور دوسری اور بات جو ان سے وہ یہ ہے کہ یہ حکومت ایکسیپٹ کر لینے کے بعد اتحادی حکومت خاص طور پر پرائم منسٹر شہباز شریف اور وزارت خزانہ جو پہلے مفتاح اسماعیل کے پاس تھی اور اس کے بعد اسحاق ڈار کے پاس آئی، انہوں نے انتہائی مشکل ترین وقت کا سامنا کیا، ایک انتہائی کرٹیکل صورتحال کا سامنا کیا. اب اگر ہم بات کریں اتحادی حکومت کے ان 16 ماہ کی، یعنی 11 اپریل 2022 سے 9 اگست 2023 تک کے 16 ماہ کو اگر ہم دیکھیں تو دکھائی یہ دیتا ہے کہ حکومت کو انٹرنلی اور ایکسٹرنلی شدید بحران کا سامنا کرنا پڑا، ایک خوفناک صورتحال کا سامنا کرنا پڑا. مثلاً حکومت جیسے ہی اقتدار میں آئی، نئی حکومت جیسے ہی بنی تو ایک موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے، جو اگرچہ انٹرنیشنل ایک مسٹیک ہے، عالمی برادری کا ایک جرم ہے، لیکن اس کا خمیازہ پاکستان کو بھگتنا پڑا اور بڑے ہی خوفناک اور بہت بھیانک طریقے سے بھگتنا پڑا. پچھلے سال جولائی اگست میں جو طوفانی بارشیں آئیں اور ان کے نتیجے میں جو ایک سیلاب کی صورتحال پیدا ہوئی، دریا، ندی نالے بے قابو ہوئے اور جو اربن فلڈز آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیہی علاقوں میں، مضافاتی علاقوں میں، بلوچستان، اندرون سندھ، کراچی، لاہور، پھر اس کے ساتھ ساتھ راولپنڈی، پشاور، خیبر پختونخوا اور ملک کے دیگر حصوں میں ایک سیلاب نے اور بارشوں نے جو تباہی پھیلائی، وہ پاکستان کی تاریخ کا ایک ہاریبل چیپٹر. پوری دنیا اس کے اوپر الرٹ ہوئی. دنیا میں ایک الارمنگ صورتحال پیدا ہوگی جو پاکستان میں حالات بنے.
یعنی اندازہ کریں اس بات کا کہ پاکستان کا 1/3 ایریا زیر آب آ گیا، اور بڑے بڑے شہروں سے چھوٹی بستیوں، دیہات، گاؤں تک لوگ جو تھے وہ ڈیزاسٹر میں چلے گئے، کھڑی فصلیں تباہ ہوئیں، انفراسٹرکچر کا پورا نظام جو ان سا تھا وہ تہس نہس ہو کے رہ گیا۔ اور ایک راؤنڈ فگر میں اگر ہم بات کریں، انٹرنیشنل جو اعداد و شمار ہیں جو بتاتے ہیں اقوام متحدہ سے لے کر دیگر عالمی اداروں تک کے، کہ پاکستان کو اس صورتحال میں کم از کم 30 ارب ڈالرز کے نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ 30 ارب ڈالر کا جو نقصان ہے، یہ اتنا بھیانک نقصان ہے کہ شاید ایک لمبے عرصے تک پاکستان اس کا سامنا کرتا رہے گا۔ اچھا، یہ صورتحال بن گئی، اس نے پاکستان کی اکانومی کو تباہ کیا اور حکومت کے لیے بہت بڑے مسائل پیدا کیے۔ اس کے ساتھ جو دوسری سب سے بڑا پرابلم، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ دوسرے سے ہی بڑا پرابلم یہ بنا کہ IMF کے ساتھ پاکستان کی کمٹمنٹ وہ پوری نہیں ہو پا رہی تھی، پچھلی حکومت سے میں بھی اور موجودہ حکومت میں بھی۔ اور جو 9ویں ریویو تھا اس کا، IMF کا جو پاکستان کے ساتھ اس کا کوئی معاہدہ تھا، اس کا 9واں ریویو ایک ڈیلے کا شکار تھا، اور وہ ڈیلے جو انسا تھا وہ ایک خوفناک تعطل میں، خوفناک ڈیڈ لاک میں چلا گیا۔ IMF اور پاکستان کے درمیان بے یقینی اور بد اعتمادی کے سائے گہرے ہوئے، اور اس بے یقینی اور بد اعتمادی کی وجہ سے پاکستان کی جو معیشت ہے وہ خوفناک حالات کا شکار ہوئی۔ اور اس معیشت کے خوفناک حالات کا عالم یہ تھا کہ ڈر یہ لگتا تھا کہ کسی بھی دن پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا۔ پاکستان کے اندر سے، پاکستان کے باہر سے، موڈیز جیسے اداروں نے، دنیا کے دیگر جو انالیسس کرتے ہیں بڑے بڑے دنیا کے ادارے، وہ پاکستان کی معیشت کے بارے میں ایک طرح سے انہوں نے ہاتھ اٹھا دیا کہ نہیں، لگتا ہے کہ اب یہ دیوالیہ کر جائے گا، سری لنکا والی صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ پاکستان کے اندر سے بہت ساری آوازیں پیدا ہوئیں۔ افسوس ہوتا ہے کہ بڑے ذمہ دار لوگ روزانہ یہ اعلان کرتے تھے کہ دیوالیہ ہونے والا ہے، سری لنکا بننے والا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس موقع پر بہرحال اتحادی حکومت نے، پولیٹیکل پارٹیز نے جو حکومت میں شامل تھیں، پرائم منسٹر شہباز شریف نے، وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے، جو ان سے ہو سکتا تھا وہ کیا، اور ہر ممکن طریقے سے جان توڑ کوشش کی کہ IMF کے ساتھ معاملات ٹھیک رکھے جائیں، اس کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہو جائے تاکہ پاکستان کی معیشت جو ہے جس کا دم گھٹ رہا تھا اس کو آکسیجن مل سکے اور وہ ریوائیو کر سکے۔ بہرحال چند ہفتے پہلے اچھا یہ ہو گیا، IMF کے ساتھ حکومت کا معاہدہ طے پا گیا۔ اس معاہدے کے پیچھے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزارت خارجہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے، وزارت خزانہ کی بہت محنت ہے، اور خاص طور پر پاکستان کی جو ڈیفنس فورسز ہیں، مسلح افواج ہیں، اور ان کی قیادت ہے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے، یہ سارے لوگوں نے ایک صفحے پہ کھڑے ہو کر ملک کی معیشت کو سروائیو کرنے کے لیے کوشش کی۔ IMF کے ساتھ ایک 3 ارب ڈالر کا سٹینڈ بائی معاہدہ ہوا جو مارچ تک چلے گا، اس کی پہلی قسط مل چکی ہے، جس کے نتیجے میں یہ دیوالیہ ہونے کا خطرہ جو ہے وہ ٹل گیا۔ تیسرا جو ہولناک اور بھیانک ایک چیلنج اور بدترین مشکل اور مسئلہ جو درپیش ہوا اتحادی حکومت کو، وہ تھا 9 مئی کا واقعات۔ 9 مئی کو رونما ہونے والے واقعات پاکستان کی تاریخ کے بدترین واقعات میں سے ایک واقعہ ہے۔ اس دن یہ کوشش کی گئی، انٹرنلی بھی اور ایکسٹرنلی بھی، پولیٹیکلی بھی اور نان پولیٹیکلی بھی، جو بھی فورسز تھیں انہوں نے یہ کوشش کی کہ یہ جو ایگزسٹنگ نظام ہے نا، اس کو ہم لپیٹ دیں۔ ایک ایسا پاگل پن تھا، ایک ایسا جنون تھا جس کو اٹھایا گیا، قومی اداروں کے اوپر حملے ہوئے، مسلح افواج کے ہیڈ کوارٹرز کے اوپر حملے ہوئے، اور واقعتاً یہ اتنی شرمناک بات تھی، یہ دن اتنا بلیک ڈے ہے کہ دشمن 75 سال میں وہ نہیں کر سکا جو ہمارے اپنے لوگوں نے ایک دن میں وہ کر دکھایا۔ یہ جو 9 مئی کا واقعہ ہے، اس نے بھی پاکستان کی جو انٹرنل پولیٹکس ہے اور پاکستان کے جو ادارے ہیں اور پاکستان کی جو مجموعی آپ کہہ سکتے ہیں مفادات ہیں، اس کی جو سیکیورٹی ہے اور جو سلامتی ہے، سولیڈیرٹی ہے، اس کے لیے ایک چیلنج کھڑا کیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ 9 مئی کے بعد جو ادارے تھے، قانون نافذ کرنے والے ادارے اور سیکیورٹی فورسز، وہ انہوں نے کم بیک کیا، اور ان سارے ایلیمنٹس کو نہ صرف یہ کہ رگیٹ ڈالا، بلکہ بڑی طاقت اور قوت کے ساتھ اپنی قوت کا اظہار بھی کیا، اور بتایا کہ پاکستان اور پاکستان کے ادارے اتنے کمزور نہیں ہیں کہ کوئی بھی اٹھے گا اور اس کو جدھر مرضی ڈگیت کر لے جائے گا۔ یہ جو 3 واقعات ہوئے، میں ابھی ان تینوں کا ذکر کر رہا ہوں، لیکن ان 16 ماہ میں یہ 3 باتیں بڑی پرومیننٹ ہوئیں: سیلاب،
IMF اور 9 मई, اور ان تینوں واقعات نے اور ان تینوں یہ جو چیپٹرز ہیں، کرٹیکل چیپٹرز جو ان سے ہیں، انہوں نے حکومت کو، ریاستی اداروں کو اور جو مقتدر حلقے ہیں ان کو تو ایک طرح سے جھنجھوڑا ہی، لیکن اس سارے حالات کا مجموعی امپیکٹ جو ان سے ہے، میں یہ یہاں پہ بہت افسوس کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ عام آدمی پر بہت بری طرح سے اس کا اثر پڑا۔ پاکستان کا جو کامن مین ہے، جو متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، جو غریب لوگ ہیں اور جو غربت کی سطح سے نیچے رہنے والے لوگ ہیں، اکانومی نے ان کو تباہ کر دیا۔ اکانومی کے بحران نے، وہ اب روٹی تک کے لیے پریشان ہوتے ہیں کہ دوسرے وقت کا جو رزق اور روٹی ہے وہ کہاں سے ملے گی۔ مہنگائی کا عالم یہ ہے کہ ڈالر اس وقت 296 روپے کا اوپن مارکیٹ میں، اور 287 روپے 59 پیسے کا آج ہے انٹر بینک میں، اور جو اسعار بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس نے اور مہنگا ہونا ہے۔ ڈالر مہنگا ہوگا، روپیہ سستا ہوگا، نتیجے میں افراط زر بڑھے گا، مہنگائی بڑھے گی اور عام آدمی اس کا براہ راست شکار ہوگا۔ پیٹرولیم مصنوعات آپ کے سامنے ہیں کہ اس وقت ملک کی تاریخ کے بلند ترین سطح کے اوپر ہے، پیٹرول، ڈیزل، ساری چیزیں۔ پیٹرول اس وقت 273 روپے پر ہے، اور خطرہ خدشہ یہ ہے کہ یہ جو 15 تاریخ آ رہی ہے اس میں پیٹرول کی قیمت کو اور بھی بڑھایا جائے گا، پیٹرولیم مصنوعات کو۔ اس کے ساتھ ساتھ بجلی کے نرخ ہیں آپ کے سامنے ہیں کہ اربوں روپے جو ان سے لوگوں کی جیبوں سے نکلوائے جا رہے ہیں۔ گیس ہے وہ آپ کے سامنے ہے، آٹا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، گھی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، چاول ہے وہ آپ کے سامنے ہے، سبزی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ حالات عام آدمی کے لیے بہت سفوکیٹڈ ہو گئے۔ اور جو سیلاب آیا اس نے بھی کیا کیا کہ جو 1/3 ایریا تھا پاکستان کا جہاں پہ غریب لوگ رہتے ہیں، ان کی زمینیں زیر آب آ گئی، فصلیں تباہ ہو گئیں۔ ابھی تک وہ بحالی کے پروسیس میں ہے، کب ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے۔ آگے دیکھیں گے اگر ہم تو 9 مئی کے واقعات نے بھی جو بڑے بڑے مگرمچھ تھے، شاید وہ تو کسی نہ کسی شکل میں کسی سائڈ پر ہو گئے ہیں یا ان کو پکڑا بھی جا رہا ہے، گرفت میں بھی لیا جا رہا ہے، لیکن ہزاروں کی تعداد میں ایسے نوجوان ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ایسے متوسط طبقے کے لوگ ہیں کہ جو اس ٹرائل کو ابھی تک بھگت رہے ہیں۔ یہ ہے مجموعی حالات ان 16 ماہ کے۔ بہرحال اپیرنٹلی ہم یہ نہیں کہہ سکتے، لیکن اگر دیکھا جائے تو ملک میں موجود جو ایک لا قانونیت ہے، جو نظام عدل ہے، جو عدلیہ کے حالات ہیں، اور جو دیگر معاملات ہیں، پارلیمان ہے اور دیگر ادارے جو ان سے ہیں جس ڈگر پر چل رہے ہیں، ملک میں کسی کے دل میں جو خوف نہیں ہے قانون کا، یہ سب دراصل اسی کی وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اور یہ اگر سارا کچھ ہو رہا ہے تو اس کے ذمہ دار بہرحال حکمران ہیں۔ آج کے حکمران بھی اس کے ذمہ دار ہیں، کل کے بھی اس کے ذمہ دار تھے، اور شروع سے جو لوگ اقتدار میں رہے ہیں وہ اس کے میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ دار ہیں، اور جو مقتدر حلقے ہیں انہیں ان حالات کے اوپر اب ہوش کے ناخن لینے ہوں گے، کیونکہ اب اگر انہوں نے اپنے آپ کی اصلاح کی طرف توجہ نہ کی تو غربت، بے روزگاری، مہنگائی اور پھر اس کے ساتھ جہالت، پسماندگی نے ملک کی آپ کہہ لیں کہ بڑی اکثریت کو جس بری طرح سے ڈپریشن میں، فرسٹریشن میں مبتلا کر دیا ہے، اس کا نتیجہ خوف اس بات کا آتا ہے کہ اگر اس کا رد عمل آ گیا تو پھر تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں، پاکستان کے لیے سوچیں اور پاکستان کے لیے عملی طور پر کچھ کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ مجھے عبد المقدم کامران اور ہاشم ظہیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ۔